اسرائیل نے جو کیا ہے، ایران اب تشکر کے نعرے بھی لگا رہا ہے اپنی پارلیمنٹ میں، تو کیا اب ایران اپنی روش تبدیل کرے گا پاکستان کے حق میں، انڈیا سے دوری اختیار کرے گا، یا ویسا ہی ہو جائے گا جب جنگ امن ہوگا؟ میرا خیال ہے جیسے آپ نے کہا نا جی کہ بھی انڈیا نے تو افغانستان میں بھی اور ایران میں بھی بالکل اور سینٹرل ایشیا میں بھی اسی طریقے سے ایک نیٹ ورک بنایا اپنی جاسوسی کا اور اپنی توسیع پسندی ہندوتوا کے عزائم کے لیے یہ ہر حربہ استعمال کیا۔ اسی طریقے سے اسرائیل نے اپنے موساد کے یا دیگر جتنے بھی تخریبی دہشت گردی کے تمام عنوانات ہیں وہ اس پورے خطے اور علاقے میں پھیلائے ہیں۔ جی امریکی سرپرستی میں اس لیے انڈیا اور اسرائیل جو ہے وہ ایک ناپاک گٹھ جوڑ بن چکا ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ لازمی طور پر ایران کو جو بہت بڑا دھچکا لگا ہے، یعنی جس وقت اسماعیل ہانیہ کا شہادت ہوئی تو یہ اسی وقت بھی بات سمجھ آ گئی تھی کہ یہ معاملات اندر سے بھی کہیں خرابی کے موجود ہیں، اور 100% سمجھ آ گئی تھی ان کو۔ لیکن اب لازمی طور پر ایران اس بات کا ادراک رکھتا ہے، وہ متحرک لوگ ہیں اور وہ زندہ اور بیدار لوگ ہیں کہ چاہے وہ انڈیا کا نیٹ ورک ہو یا اسرائیل کا نیٹ ورک ہو، اس کو ابتدائی طور پر تو انہوں نے کچل دیا ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اور جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کو انجام سے بھی دو چار کر دیا ہے۔ اس لیے جواد صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھی اس پوری جنگوں میں چاہے وہ انڈیا اور اسرائیل کو آپ دیکھ لیں، ان کی جو وارداتیں ہیں، اب اس میں آپ دیکھیں کہ تہران میں بلڈنگیں مسمار ہو رہی ہیں، اسی طرح غزہ کے اندر ملبے کا ڈھیر بن گیا، انفراسٹرکچر تباہ کیا ہے۔ آج ایران جو ہے کہ وہ تل ابیب میں حیفا میں ان کی بلڈنگز کو تباہ کر رہا ہے۔ اسی طرح انڈیا اور پاکستان کے اس مارکے میں دونوں طرف نقصانات ہوئے ہیں، لیکن ایک طرف تو بلڈنگز مسمار ہوئی ہیں، ٹھیک، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس شر میں سے یہ خیر برآمد ہو رہا ہے کہ وہ نفرتوں کی، غلط فہمیوں کی، مفادات کی اور ایک دوسرے کے خلاف جو شدت جذبات کی عمارتوں نے بہت ایک بلندی حاصل کر لی تھی وہ بھی مسمار ہو رہی ہیں، اور اہم بات۔ عالم اسلام کو جو ہے کہ اثر نو اپنی ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ کے اکٹھا ہونا ہوگا، ٹھیک، سفارتی سطح پر بھی، عسکری سطح پر بھی، علم اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ بھی اور اقتصادی بنیاد پر بھی۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر اگر یہ کمزوری موجود رہے گی، اور اب جیسے اسرائیل امریکہ کی مدد مانگ رہا ہے، تو جب وہ امریکہ اگر اس میں کود پڑتا ہے اور چھلانگ لگا لیتا ہے اور غلطی کر بیٹھتا ہے تو پھر لازمی طور پر چائنا اور روس تو پیچھے ان نہیں کو بھی رہیں گے، کودنا پڑے ان گا۔ کو آنا پڑے گا، تو اچھا یہ سر، جو یہاں ایک انٹرنیشنل ایک نیا یدھ پڑے گا۔ بالکل عالم اسلام کی جو آپ نے بات کی ہے، ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو بیسیکلی عرب ممالک جس طرح سے ٹرمپ کا دورہ آپ دیکھیں، جس انداز سے، میٹھے انداز سے، پھر پاکستان کے ساتھ میٹھا میٹھا بن کے، اور پھر جناب اب ایران پہ حملہ ہو جانا، جو رپورٹس آ رہی ہیں الجزیرہ ٹی وی، مختلف ان کے جو اسرائیلی سکولرز ہیں ان کے حوالے سے، وہ بنیادی طور پہ اس سوال کو اٹھا رہے ہیں بار بار کہ ایران سے نکل کے پاکستان، اور پاکستان کے بعد ان کا اصل ہدف جو ہے وہ بیسیکلی ہمارا جو خانہ کعبہ، جو ہمارے لیے بہت ہی ایک مقدس جگہ ہے، ہماری جانیں قربان، وہ اصل ہدف وہ ہے۔ وہ پہلے دوسری طاقتوں کو کمزور کریں گے، اصل ان کا ہدف وہ ہے۔ تو پھر کیوں ہم اکٹھے نہیں ہوتے اسی طرح دامے درمے سخن ہیں؟ آپ گریٹر اسرائیل کے نقشے کو دیکھیں جی جی، تو اس میں تو ظاہر ہے کہ بھی فلسطین کو تو ہڑپ کرنا ہی کرنا ہے، لبنان ہے، شام ہے، اردن ہے، مصر کا کچھ حصہ ہے، سوڈان کا کچھ حصہ ہے، اور اسی طرح سعودی عرب کا ایک بڑا پارٹ جو ہے کہ ان کے نقشے کا حصہ ہے۔ اس لیے وہ اس اپنے نقشہ گری کو پورا کرنے کے لیے تمام ارد گرد کی چیزوں کو کمزور کر رہے ہیں،
اور کمزوری کی بنیاد کہیں اور سے نہیں ملی، یہ مسلمانوں کے آپس کے اندر تفرقوں کی وجہ سے بالکل ملی ہے، بالکل نفرتوں کی وجہ سے ملی ہے۔ یہ جو شیعہ سنی کا فساد تھا، اور یہ ایک ورد کیا جاتا تھا کہ بھی نہیں جی نہیں، یہ سارا ڈرامہ ہے، ایران اور اسرائیل تو آپس میں ملے ہوئے گٹھ ہیں جوڑ اور ہے، یہ تباہی کر رہے ہیں۔ اب وقت نے ثابت کیا کہ وہ بھی پروپیگنڈا ہاں تھا۔ وہ پروپیگنڈا تھا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ تمام شواہد عالم اسلام کے سامنے آ چکے موجود ہیں ہیں، تو یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ جو نفرتوں کی دیواریں ہیں اور یہ قدورتوں کی اور دلوں کو پھاڑنے کی اور تکفیریت کی اور تفرقہ بازی کی جو دیواریں ہیں، اب ان کو گرانا پڑے گا، درست ہے۔ اور عالم اسلام کو اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہم تعلیم میں، ٹیکنالوجی میں، میڈیا میں اور سائبر ٹیکنالوجی میں اور یہ جدید دور کے جتنے بڑھتے ہوئے تقاضے جو ہیں، تمام تقاضے اور رجحانات ہیں، ہم آپس کی تقسیم کی وجہ سے پیچھے رہ رہے ہیں۔ ٹھیک، اچھا یہ اب رنگ اگر آپ کو بھی میں نظر آیا؟ ایک ہی نقطہ کہ بھئی اگر امریکہ اسرائیل کی حمایت میں آتا ہے اور روس اور چائنا اس میں آتے ہیں، تو اس کا یقینی طور پر یہ تو ہوگا کہ امریکہ اور اسرائیل تو پسپا ہوں گے، دیوار سے لگیں گے، لیکن دنیا میں یہ جو سرد جنگ کے خاتمے کے بعد دو پول ختم ہوئے، اگر عالم اسلام متحد نہیں ہوگا اور عالم اسلام اپنے ایجنڈے پر اکٹھا نہیں ہوگا تو پھر چائنا اور روس کی آمد کی صورت میں دنیا ازسر نو پھر دو حصوں میں تقسیم ہو جائے درست، گی، اور نقصان پھر عالم اسلام کا ہوگا۔ عالم اسلام کا ہی ہوگا۔ ہمارا بچاؤ، ہمارا تحفظ اس وقت بھی یہی ہے کہ امکانات بہت اچھے پیدا ہو گئے ہیں۔ یعنی انڈیا کے مقابلے میں پاکستان نے ایک اپنی برتری ثابت کر دی ہے، اسی طرح غزہ کے مسلمانوں نے استقامت کے ساتھ اسرائیل کے تمام عزائم کو ناکام بنا دیا، بالکل درست بات ہے۔ اور اس مختصر دنوں کے اندر یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ بھی اسرائیل اندر سے کمزور ہے، اس کی لیڈرشپ بزدل ہے، اور اسرائیل جو ہے اب اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ درست ہے، ٹھیک، بالکل درست۔ اس لیے ایران کے لیے جو ہے کہ امکانات تو بہت آگے کے ہیں، اور اگر اس ساری صورتحال میں اگر ہم نے ایران کو تنہا رکھا اور پاکستان جو ہے یا عالم اسلام جو ہے کہ متحد نہ ہوا، تو یہ پھر ایک اور مستقل دراڑیں کھڑی ہو جائیں۔ ٹھیک ہے۔